شوہر بھی دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلے سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے. دوسرا نکاح سنت ہے. ہاں دوسرا نکاح سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سنت کے لائق بن پہلے، سنت کے لائق بن. دوسرا نکاح حرام نہیں ہے، لیکن دوسرا نکاح بہت سارے لوگ کرنے کے بعد میں دونوں نکاح اتنے خراب کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے بولتے اسی لیے تو بولتے مت کرو. اور اسلام میں کیوں یہ دو نکاح، دیکھو کیسا ہو گیا ان کا دوسرا نکاح کرنے سے. وہ نبھا نہیں پاتے ہیں، وہ نبھا نہیں پاتے ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے، کسی کی کانچ کی چیز ہے، اب بولے لا میں لیتا، لی اور پھوڑ دی. کیا بولے گا؟ نہیں لیتا تو اچھا تھا. میں اچھا میری چیز لے کے جا رہا تھا تو نے اس کو اٹھا کے میری مدد کے لیے لیا، لیکن کیا کیا اس چیز کو پھوڑ دیا. بعض اوقات سنت کے نام پر دوسرا نکاح جو لوگ کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے دوسرے نکاح سے بدزن کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک آدمی مالدار ہے، بیوی سمجھدار ہے. کمبینیشن اتنا آسان نہیں ہے یہ. وہ مالدار ہے اور بیوی سمجھدار ہے، اور بیوی بھی اس کے لیے تیار ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کرتا ہے اور نبھاتا ہے. بہت اچھی چیز ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نمونہ تھے. لیکن چور کے جیسا نکاح کیا، کسی کو بتایا نہیں. پھر معلوم پڑا پورے خاندان میں وہ آویلا اٹھا. چپکے چپکے جوتیاں ہاتھ میں لے کے گھر میں آیا. بھی بولے کہاں ہے؟ لائٹ بند تھی لیکن بیٹھی ہوئی تھی وہ. کہاں سے آ رہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ آفس پہ ہے اور باس اس کو ڈانٹ رہا اور بیوی کا فون ہے. کیا ہوا؟ کیوں لیٹ آ؟ کہاں ہے؟ میں آفس میں ہوں. جھوٹ بولتا ہے کیا؟ دوسری بیوی کے پاس ہے. اس کا بھی فون آ رہا. کہاں ہے؟ آج میری باری ہے. بولا آج میری باری ہے. آج یہاں کمپنی میں وہ اوور ٹائم کر رہا ہوں. اس کو یقین ہے، وہ سمجھ رہی اس کے پاس ہے، یہ سمجھ رہی اس کے پاس ہے. جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بہت سارے لوگ ہیں، دوست اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوٹل میں. چل جاؤ کیا میں بتا بیٹھنا تھوڑا. کیوں؟ گھر پہ عذاب ہے. یہاں گئے تو اس کی شکایت کرتی، وہاں گئے تو اس کی شکایت کرتی. دونوں بھی گھر پہ جانے کو جی نہیں چاہ رہا میرا. کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا. گھر پہ جاؤں تو کیا ہے؟ دونوں گھر جہنم، یہ بھی جہنم یہ بھی جہنم. یہ ایسی زندگی کیا فائدہ کہ ایک سنت ادا کرنے میں آپ 50,000 گناہ کرنے لگ گئے، کیا فائدہ؟ تو آپ پہلے اپنے آپ کو سنبھالنے لائق بنو. جو بوریاں آپ اٹھا رہے اس کے لیے اتنے آپ پہلے مضبوط بنو، اٹھا. ورنہ آپ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے گئے جو آپ کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو نقصان ہوگا. لہٰذا یہ اسلام میں ہے، لیکن آپ نبھانا اس کو اگر صحیح نہیں نبھاؤ گے تو مشکل ہوگی، اس کی مشکل ہوگی. وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی قرض لیتا ہے، بولے قرض سنت ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیے اور ادا نہیں کرتا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ قرض لیتا ہے لیکن دیتا نہیں واپس. تو اس کو وہ سنت تو معلوم ہے اور دینا فرض ہے نہیں معلوم. قرض دینا کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو تو اتنا معلوم ہے. واپس لوٹانا فرض ہے، تو لوٹانا اس کو یاد نہیں ہے لیکن لینا یاد ہے اس کو. یہ انہی لوگوں کا حال ہے جو دوسرا نکاح سنت مان کے کرتے ہیں، سنت بنا کے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد فرض حقوق ادا نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بزدل کرتے ہیں. تو اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. خواتین اس کا انکار نہ کریں، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ اتنا جلدی خوش نہیں ہو دوسرے نکاح کے لیے. وہ پہلے صلاحیت پیدا کرے نبھانے کی، اس کے بعد کرے.